نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير۔ قربانی ماہ ذی الحج کی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کو حاصل کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا جو عمل ہے، جو سلسلہ ہے، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اس وقت سے ہی ان جانوروں کا ذبح کرنا بحکم الہی جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا جو عمل ہے، یہ ہر امت کے اندر، ہر شریعت کے اندر مقرر رہا۔ البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور رہا۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی، جو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند رشید حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے۔ قرآن کریم کی روح سے قربانی شعائر اسلام یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت، عظمت نمایاں ہوتی ہے۔ قربانی کی اہمیت، فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ انسان کتنے بھی اعمال کر لے، اچھے اعمال کر لے، لیکن فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کا خون بہانا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور قربانی کا خون فرمایا زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے آخر میں فرمایا کہ اس لیے تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہی سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، کیونکہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر، اون فرمایا قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر ہم ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ عمل ہی اتنا محبوب ہے کہ قیامت کے دن بندے کے جہاں دیگر نیک اعمال کا وزن ہوگا، وہاں پر بندے کے اس نیک نامہ اعمال کے اندر جو قربانی اس نے دنیا کے اندر کی ہوگی، تو اس کا خون، گوبر، اون، یہ چیزیں بھی وہاں ان کو بھی نیکیوں کے اندر شامل کیا جائے گا، ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، اور ہر سال آپ علیہ السلام نے قربانی فرمائی۔ کسی بھی سال آپ علیہ السلام نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ہی وقت میں آپ علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹ آپ علیہ السلام نے خود ذبح کیے،
اور جبکہ باقی جو اونٹ تھے ان کے ذبح کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ تو کتنی اہمیت اور فضیلت والی یہ عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہیں کوئی عقل سمجھ ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ تو ایک نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث کے اندر قربانی سے متعلق احکامات بیان کیے گئے۔ قربانی کے وجوب، قربانی کا نصاب، اسی طرح قربانی کے جو جانور ہیں ان کے اوصاف، ان کی شرائط، اسی طرح دیگر بہت سارے مسائل جو قربانی سے متعلق ہیں، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ یہ ساری صورتحال اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قربانی کی بڑی اہمیت، فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عبادت کا بڑا مرتبہ، مقام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو عظیم اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنا، جہاں اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، بڑی اہمیت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، وہیں پر استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بھی بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس وسعت ہو، یعنی وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی اگر کرنا چاہتا تو وہ قربانی کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا وسعت کے باوجود قربانی اس نے نہیں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ بظاہر یہ ایک جملہ لگتا ہے، لیکن یہ اتنی سخت وعید ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو قربانی جو ہر اعتبار سے ایک اہم ترین عبادت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ تو جو حضرات صاحب استطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا ہے، وہ اس عظیم اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس عظیم اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔